قابل اس کے کہ وضو کے طریقے کے بارے میں سوال کروں. سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ وضو ہے کس چیز کا نام؟ وضو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وضو اس چیز کا معنی ہے کہ بس ہم اپنے اعضاء کو دھو لیں اور ختم، یا وضو ایک خاص مفہوم کا نام ہے؟ وضو کے بارے میں دو کنسیپٹ ہیں فقہا کے درمیان. پہلا یہ کنسیپٹ ہے کہ وضو خود عبادت ہے. وضو کیا مطلب؟ چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح. یہ جو دھونا اور مسح کرنا ہے یہ خود ایک عبادت ہے، اللہ نے اس سے عبادت کہا ہے. اور جو دوسرا کنسیپٹ ہے کہ نہیں، یہ دھونا جو ہے اور مسح کرنا ہے یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اس کے بعد کی نام کی ایک چیز ہے. وہ بعد کے نام کی چیز کیا ہے کہ انسان کی روح کو ایک طہارت مل جاتی ہے. انسان ایک طہارت کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور نفسیاتی اور روحانی طور پہ ایک اس کی روح میں تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں. تو اس نظریے کی بنیاد پہ، دوسرے نظریے کی بنیاد پہ وضو جو ہے وہ طہارت کو حاصل کرنے کا ایک مقدمہ اور ایک وسیلہ ہے. خود وضو جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. اور آیت اللہ سی سستانی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، طول عمر ان کو نصیب فرمائے، اور دیگر کچھ فقہا، ان کے نظریہ یہ ہے کہ روایات ائمہ علیہم السلام سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو خود عبادت نہیں ہے، وضو خود مستحب نہیں ہے، بلکہ وضو کے بعد یہ جو کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے جسے ہم طہارت نفسانی کہتے ہیں، یہ مستحب کام ہے. یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان طہارت کو حاصل کرے، اور اس طہارت کو حاصل کرنے کا ایک سبب اور ایک وسیلہ کیا ہے؟ وضو ہے. اس کو اگر ہم ناظرین کے لیے مزید واضح کرنا چاہیں اس مقدمہ کی اصطلاح کو، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اٹھایا گیا قدم اور سفر کیا گیا، جو بھی انسان سفر کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، وہ قدم خود زیارت نہیں ہے. وہ قدم زیارت کا ایک مقدمہ ہے کہ زیارت سے پہلے آپ کو یہ قدم طے کرنے پڑیں گے تو تبھی آپ زیارت امام حسین تک پہنچ سکیں گے. اب یہ جو قدم ہے، یہ قدم کیا ہیں؟ عبادت ہیں. زیارت امام حسین کے لیے اٹھایا گیا قدم عبادت ہے. لیکن یہ عبادت کب بنے گا؟ اس وقت یہ عبادت بنے گا کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں یہ قدم اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دوں. اسی طریقے سے وضو جو ہے یہ کب عبادت بنے گا؟ چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا جو مسح ہے، یہ کب عبادت بنے گا؟ کہ جب انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے نفسیاتی طہارت حاصل ہو. تو کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان جب وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو انسان کے نفس کے اندر ایک حدث ہوتا ہے، اور اس حدث کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو ہم حدث اصغر کہتے ہیں اور ایک کو حدث اکبر کہتے ہیں. اور حدث کا تو لغت اور ڈکشنری میں تو اس کا اور معنی ہے، اس کا مطلب کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہے. لیکن جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو اس کی روح کے اندر ایک نجاست ہوتی ہے، جس سے فقہا کیا کہتے ہیں؟ نجاست معنویہ کہتے ہیں یا نجاست حکمیہ کہتے ہیں. یعنی وہ نجاست کی دو قسمیں کرتے ہیں. ایک نجاست ظاہریہ ہے، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، یہ ظاہری نجاست ہے. اور ایک نجاست معنویہ ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے، جس کا تعلق ہماری روح سے ہے. جیسے انسان اگر وضو کی حالت میں نہیں ہے تو وہ ایک نجاست کی حالت میں ہے، باوجود اس کے کہ اس کا جسم پاک ہے، وہ نہایا ہوا ہے، دھویا ہوا ہے، اچھے طریقے سے اس نے اپنا منہ دھو کے رکھا ہوا ہے، وہ صاف ستھرا ہے. بالکل صاف ستھرا ہونے کے باوجود بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ نہیں، اس کی روح میں خاص قسم کی نجاست ہے، اور یہ ایک ایسی نجاست ہے کہ اب اس نجاست کی وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے مناجات کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میرے سامنے اس وقت روایت ہے کہ جس سے وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے بحار انوار میں، علامہ مسیل الرحمہ میں، اور دیگر کیا ہے محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جس میں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی، یعنی پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ نہیں بنی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ من احدث ولم یتوضا، کہ جو محدث ہو جائے. من احدث، اب یہاں پہ یہ روایت کے الفاظ ہیں، من احدث یا محدث ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ ایک نجاست آ جائے، کہ جو انسان جب وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو وہ ایک اس کے اندر نجاست ہوتی ہے. ولم یتوضا، جب یہ بندہ محدث ہو جائے، حدث کا شکار ہو جائے، اور ولم یتوضا، اور وہ وضو نہ کرے، تو فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ اس طہارت کی کیفیت کے اوپر باقی رہے،
اور یہ جو حدث اور جو نجاست مانوی کی کیفیت ہے اس سے باہر نکلے۔ اب اس روایت میں کیا لفظ حدث کیا استعمال ہوا ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے فضل بن شازان کی، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ انما امر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاہرا، کہ وضو کا اس وجہ سے حکم دیا گیا اور اس وجہ سے وضو سے عبادت کی ابتدا کی گئی، لأن يكون العبد طاہرا، تاکہ عبد اور بندہ طاہر بن جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وضو اور چیز ہے اور بندے کا طاہر بننا اور چیز ہے۔ تو اس روایت میں بڑے واضح الفاظ میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو وضو کا امر دیا گیا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو انسان طاہر بن جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سید سیستانی منہاج الصالحین میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ایک ہیڈنگ دی جاتی ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں، غایات الوضو، کہ وضو کا مقصد۔ اس میں مسئلہ نمبر 162 ہے، اس میں کیا تعبیر ہے سید سیستانی کی کہ الوضو الرافع للحدث الاصغر، وہ وضو جو حدث اصغر کو ختم کر دیتا ہے۔ لم یثبت کونہ مستحبا نفسیا، اس وضو کا مستحب نفسی ہونا روایات سے ثابت نہیں ہے، یعنی روایات میں خود وضو مستحب نہیں ہے۔ پھر کیا مستحب ہے؟ بل المستحب هو الکون علی الطہارۃ، بلکہ مستحب کیا ہے کہ انسان طہارت کی کیفیت میں آ جائے۔ کون سی طہارت؟ الحاصلۃ بالوضو، جو وضو کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک وضو کی حیثیت کو واضح کیا کہ انسان یوں کر کے وضو نہ کرے کہ میں چونکہ وضو کرتا ہوں، چونکہ یہ عبادت ہے مجھے ثواب ملے گا۔ پھر سید ثانی مزید کیا لکھتے ہیں کہ فَيَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِهِ بِقَصْدِ حُصُولِهَا، بس انسان کے لیے جائز ہے کہ انسان وضو کو انجام دے، لیکن نیت کیا ہو، اس کا قصد کیا ہو، بِقَصْدِ حُصُولِهَا، اس کا مقصد یہ ہو کہ اسے طہارت حاصل ہو جائے۔ لہٰذا اگر ہم اس چیز کو پریکٹیکل کریں تو ہم یہ کریں گے کہ اگر ایک انسان وضو کر رہا ہے اور ہم اس سے سوال کریں کہ بھی آپ نے وضو کیوں کیا، وہ کہے کہ اس وجہ سے وضو کیا کیونکہ وضو کرنا عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے، وضو آپ کا باطل ہو جائے گا۔ کب؟ کہ جب وہ بندہ مسئلے کی طرف متوجہ ہو۔ اور اس سے ہم کیا کہیں گے کہ وضو آپ کا کب ٹھیک ہوگا؟ کہ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ وضو کے بعد مجھے طہارت حاصل ہوگی۔ کون سی طہارت؟ جسم کی طہارت نہیں، وہ جو روحانی اور باطنی طہارت ہے وہ حاصل ہوگی۔ لہٰذا اسی وجہ سے سید ثانی نے اس ہیڈنگ کو لکھا کہ وضو جو ہے مستحب کب بنے گا؟ کہ جب اس کا مقصد کیا ہو، مستحب ہو۔ وہ ایک مقصد کیا ہے؟ طہارت باطنی کا حاصل ہونا۔ ایک مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور اسی طریقے سے وضو واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ وہ بھی بطور مقدمہ کے۔ مثال کے طور پہ اگر وضو کرے اور مقصد کیا ہو کہ نماز پڑھنی ہے، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ وضو واجب کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے وضو کرے اور مقصد کیا ہو؟ قرآن مجید کی لکھائی کو ہاتھ لگانا، کتابت کو مس کرنا، تو پھر یہ وضو کیا کہلائے گا؟ واجب کہلائے گا۔ تو لہٰذا اس نقطے کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر دقت کی ضرورت ہے تاکہ انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ چھوڑیں جی یہ کیا مولویوں کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ سارے روایات ائمہ علیہم السلام کی باتیں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کی وجہ سے مشکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب وضو کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، آپ تو ظاہری بات ہے نہ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں نہ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کے نظریے کے مطابق آیت اللہ سید سیستانی جو ہیں وہ ایسے فقیہ ثابت ہو چکے ہیں کہ جو روایات کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں، حدیث کو سمجھنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ ہم نے جو روایات کا مطالعہ کیا، ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وضو عبادت ہی نہیں ہے، وضو عبادت کا ایک مقدمہ ہے، تو اگر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں نہیں وضو مستحب ہے، میں وضو کو عبادت سمجھ کے انجام دے رہا ہوں، تو آپ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے وضو کو مستحب کیا ہے، اللہ نے وضو کو عبادت بنایا ہے، جبکہ اللہ نے بنایا نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ تو وحی نازل ہوئی، نہ امام زمانہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو آپ کا فقیہ تھا جس نے تحقیق کی اس نے کہا میرے لیے تو ثابت نہیں ہوا، پھر آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ پھر قرآن کی آیت آئے گی کہ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اللہ کی طرف باتیں منسوب کرو یا تم اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو؟ تو لہٰذا یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ وضو کو ہم یا تو نماز کے لیے انجام دیں یا کسی مستحب کے لیے انجام دیں، اور ایسی چیز کہ جس کے لیے وضو کا ہونا ثابت ہو۔ یعنی اگر فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ درس میں جا رہا ہوں وضو کر کے، تو اب ہم اس سے کہیں کہ کیا آپ کے فقیہ کے مطابق روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ درس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے؟ وہ کہے گا نہیں معلوم۔ جب نہیں معلوم تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عالم کی محفل میں جا رہا ہوں لہٰذا میں وضو کر لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کیا یہ ثابت ہے روایات میں کہ عالم کی زیارت کے لیے جائیں، عالم کی محفل کے لیے جائیں تو وضو کرنا مستحب ہے؟ جب ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں خدا پہ بہتان باندھ رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں صفائی ستھرائی کے لیے کرتا ہوں تو یہ بھی، ہاں یہ بھی ہم کہیں گے روایات سے ثابت کرو،
ٹھیک ہے، جب روایات میں صفائی ستھرائی کے لیے وضو ہے یا فقہا کے نزدیک ثابت ہے تو پھر آپ یہ نیت کریں. لہٰذا بہترین نیت کیا ہے کہ جب بھی انسان وضو کرے اس کا مقصد جو بھی ہو، انسان نیت میں کیا رکھے کہ وضو کی وجہ سے مجھے نفسانی اور باطنی طہارت حاصل ہوگی. یہ ایک ایسا مستحب ہے کہ جو تمام فقہا کے مطابق ثابت ہے، روایات میں اس کی صراحت موجود ہے. اس سے کیا ہے انسان بہت سارے جو ہے وہ نیت کے حوالے سے مشکلات سے کیا بچ سکتا ہے.